من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و ثنا کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 141 کا معنی اور مفہوم ذکر کیا گیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، باغات کے درختوں کے پیدا ہونے کا تذکرہ ہوا اور مختلف قسم کے کھیتوں کے پیدا کرنے، ان میں مختلف ذائقے رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کا مظہر قرار دیا، اور اسی حوالے سے رب تعالیٰ کے وجود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کی گئیں۔ اس سے اگلی آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا، مزید نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے حوالے سے جو انسان پر اللہ نے نعمت فرمائی، انعام فرمایا، جانوروں کو پیدا فرما کر رب تعالیٰ نے اگلی چند آیات میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ہوا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، کہ اس نے بعض لمبے قد والے، اونچے قد والے جانور پیدا کیے اور بعض ایسے جانور پیدا کیے کہ جو زمین سے لگے ہوتے ہیں۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، بس جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا کیا اس میں سے کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، اللہ تعالیٰ نے 8 جوڑے پیدا کیے۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، آپ فرمائیے کہ کیا اس نے 2 نر حرام کیے یا پھر 2 مادہ حرام کی۔ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا کہ جو ان دونوں ماداؤں کے پیٹوں میں ہے۔ نبئونی بعلم، کسی علمی دلیل سے مجھے خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اللہ نے اونٹ کی قسم سے 2 پیدا کیے، گائے کی قسم سے 2 پیدا کیے۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، آپ پوچھئے، فرمائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے نر حرام کیے یا مادہ حرام کی۔ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان دونوں ماداؤں کے پیٹوں میں جو ہے اللہ نے کیا انہیں حرام کیا۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یا پھر کیا تم اس وقت حاضر تھے کہ جب اللہ نے تمہیں ان سب چیزوں کا حکم دیا تھا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو بس اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ رب تعالیٰ نے چند ان جانوروں کا تذکرہ فرمایا کہ جو ہمارے لیے وزن اٹھانے، گوشت کھانے اور دودھ پینے کے حوالے سے کام آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قسم کے جانور یہاں ارشاد فرمائے۔ ایک قسم کے وہ جانور کے جن کے قد اونچے ہوتے ہیں، جو وزن اٹھانے کے یا سواری کے عام طور پر کام آتے ہیں، یا دودھ کے کام آتے ہیں، جن میں گائے، بھینس وغیرہ، اور وزن اٹھانے کے لیے گدھا اور گھوڑا وغیرہ، یہ وہ جانور ہے۔ اور دوسرے قسم کے وہ جانور کے جن کے قد چھوٹے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ جو عمومی طور پر کھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور یہ دونوں قسم کے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے 8 جوڑے بنائے ہیں۔ اب 8 جوڑوں میں ایک جوڑا رب تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا وہ بکری کا، یعنی نر اور مادہ۔ پھر ایک جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیڑ کا ذکر فرمایا، نر اور مادہ۔ پھر ایک جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کا ذکر فرمایا، نر اور مادہ۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑا رب تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر فرمایا، نر اور مادہ۔ یوں یہ 8 جانور ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے ہیں۔ اب ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نر اور مادہ دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ عرب میں یہ دستور ہوا کرتا تھا، اور وہ اپنی جانب سے یہودی بھی اور کفار بھی اپنے آپ پر مختلف قسم کے جانوروں کو حرام کرتے تھے۔ بعض نر جانور نہیں کھایا کرتے اور بعض مادہ جانوروں کو نہیں کھاتے، تو یہ ان کی مختلف قسم کی رسوم اور رواج تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انہی کا ذکر فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے نر کو حرام کیا ہے یا مادہ کو، اور اگر پھر اللہ تعالیٰ نے ماداؤں کے پیٹوں میں جو بچے ہیں یا اللہ نے انہیں حرام کیا۔ اب چاہے وہ گائے کے ہوں، وہ چاہے اونٹ کے ہوں، وہ چاہے بھیڑ کے ہوں، وہ چاہے بکری کے مادائیں ہوں یا ان کے پیٹوں کے بچے ہوں، رب تعالیٰ نے ان سب کے حوالے سے یہ چیلنج فرمایا کہ یہ بتائیں اور کسی علمی دلیل سے آ کر یہ ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ان میں سے کسی چیز کو حرام کیا ہے، اور اگر اللہ نے ان میں سے کسی چیز کو حرام نہیں کیا تو پھر یہ خود اپنے آپ پر ان چیزوں کو رب تعالیٰ کی اجازت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کیوں اپنے آپ پر ان چیزوں کو حرام کرتے پھر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ ان چیزوں کا استعمال کرنا یا ان چیزوں کو کھانا اللہ نے حرام کیا ہے۔ یہ بہت سے ایسے لوگوں کے لیے آیت اپنے عمومی معنی میں بہت سے ایسے لوگوں کے لیے بھی چیلنج ہے کہ جو حلال و حرام کے اپنی جانب سے اصول گھڑتے ہیں اور اسے منسوب کرتے ہیں کہ اسلام ایسا بتاتا ہے، اسے منسوب کرتے ہیں کہ دین جو ہے وہ ایسا سکھاتا ہے، جبکہ دین میں ان چیزوں کی کوئی اصل، کوئی حقیقت، کوئی واضح حکم کسی قسم کا موجود نہ ہو، اور اپنی جانب سے چیزوں کو گڑھ کر دوسروں کو اس کے پابند کرنا اور دوسروں کے لیے چیزوں کو مختلف قسم کے شبہات میں ایسا شک اور شبہ میں ڈالنا کہ لوگ دین سے متنفر ہونے لگیں، لوگ دین سے دور ہونے لگیں، تو یقیناً یہ آیات کریمہ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، اگر اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا گزشتہ کتابوں میں ان چیزوں کے متعلق، تو پھر تم یہ بتاؤ کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے کہ جس وقت رب تعالیٰ نے یہ احکام نازل کیے یا اللہ نے یہ فیصلہ کیا؟ اگر تم اس وقت بھی موجود بھی نہیں تھے تو فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، تو پھر اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سے زیادہ بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی جانب پھر چیزوں کو منسوب کرے، گڑھے اپنی جانب سے، رسوم و رواج اپنی جانب سے بنائے، چیزوں میں اختراع اپنی جانب سے کرے، اور پھر یہ کہے کہ نہیں دین کی یا قرآن کی فلاں آیت کا یا دین کے فلاں اصول کا مطلب یہ بنتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ رب تعالیٰ نے پھر یہاں یہ ذکر فرمایا یضل الناس بغیر علم، وہ کیوں گڑھے؟ اس لیے گڑھے کہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرتا پھرے۔ یعنی یہ ایک اور چیز ہے کہ جسے عمومی معنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بغیر علم کے کسی بھی چیز پر فتوی بازی کرنا، بغیر علم کے دین کی کسی بھی حلال کو حرام قرار دینا، دین کے کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دینا، یہ چیزیں رب تعالیٰ کے ہاں ظلم مانی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ظلم قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے یہ کہ حلال و حرام کیا ہے؟ حلال و حرام وہ ہے کہ جنہیں اللہ نے قرآن میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر کیا ہو اور حضور نے ان کے متعلق منع فرمایا ہو، یا پھر وہ چیزیں کہ جن کے متعلق ائمہ مجتہدین نے اصول کے تحت یہ ثابت کیا ہو کہ یہ چیزیں ہمارے لیے شرعاً حلال ہیں یا حرام ہیں۔ اس کے علاوہ اور کسی بھی چیز کو کوئی بھی فرد واحد اپنی عقل کے مطابق اٹھا کر حلال اور حرام کے زمرے میں داخل کرنا چاہے تو یہ دین میں اختراع ہے۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر رب تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، کہ محبوب آپ فرمائیے کہ میری طرف جو چیز وحی کی گئی، یعنی قرآن جو میری طرف نازل کیا گیا، میں اس میں نہیں پاتا حرام چیز علی طاعم، کسی بھی کھانے والے پر، یطعمہ جسے وہ کھاتا ہو، الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر، یا تین چیزیں ذکر کی گئیں کہ یا تو مردار ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا پھر خنزیر کا گوشت ہو۔
یعنی حضور کو فرمایا گیا کہ اب آپ انہیں بتائیے کہ مجھ پر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے اس کتاب میں تو میں نے ایسا کچھ نہیں پایا سوائے ان چیزوں کے، اور کسی چیز کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا۔ اور وہ چیزیں کون سی؟ وہ چیزیں مردار، بہتا ہوا خون، اور تیسری چیز خنزیر کا گوشت۔ فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ نجس ہے، او فسقن، یا نافرمانی ہے، اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یا پھر وہ جانور کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں تین جانوروں کا، تین قسم کی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف یہی تین چیزیں ہیں کہ جو حرام ہیں، اس کے علاوہ اور جو چیزیں کہی جاتی ہیں وہ حرام نہیں ہیں۔ یہاں صرف تین کا ذکر ہے، قرآن پاک کے اور دیگر مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی چیزوں کو رب تعالیٰ نے حرام قرار دیا، جیسے یہاں پر شراب کا ذکر نہیں ہے۔ اب کوئی نہ سمجھے کہ شراب جو ہے وہ حلال ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کئی آیات میں اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا الگ سے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یوں مجموعی طور پر احکام کو ملایا جائے گا۔ کسی ایک آیت کو لے کر یہاں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی ایک آیت کو یا آیت کے کسی ایک مخصوص حصے کو لے کر اس سے دین ثابت نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس آیت کی سے ملتی جلتی دیگر آیات نہ دیکھ لی جائیں، اس آیت سے معنی اور مفہوم کے حوالے سے مطابقت رکھنے والی دیگر آیات نہ دیکھی جائیں، اس آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہ دیکھی جائیں، اس آیت کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل یا ان کے اقوال نہ دیکھے جائیں، تب تک آپ کسی ایک آیت کو صرف پکڑ کر آپ اس ایک آیت کی بنیاد پر دین کی پوری عمارت نہیں کھڑی کر سکتے۔ پورے کے پورے قرآن کو یعنی قرآن کی ایک آیت کو لے کر اس کے حوالے سے پورے قرآن سے آیات کو نکالنا، اس کے مطابق پھر ان چیزوں کو سمجھنا اور پھر خلاصتاً حکم کو یا اصول کو نکالنا، یہ ائمہ مجتہدین کا کام ہے، اور انہوں نے یہی کیا، اور اسی وجہ سے تقلید ہم جو ہے وہ تقلید کرتے ہیں، کیونکہ اتنی عقل اور اتنا علم اور اتنی مہارت ہر شخص کے پاس نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ہر شخص قرآن کی ایک کسی آیت کو لے پھر اس کے معنی اور مفہوم سے مطابقت رکھنے والی دیگر آیات تک بھی پہنچ جائے، پھر ان سے بھی وہ چیزوں کو سمجھے، پھر اس کے مطابق وہ حدیث بھی دیکھ لے، وہاں بھی پہنچے، ساری احادیث میں سے اسے اس آیت کی تفسیر میں احادیث بھی مل جائیں، صحابہ کرام کے اقوال بھی مل جائیں، اور پھر وہ ان میں سے پھر آ کر ایک اصول نکالے یا مسئلہ نکالے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چند ایک لوگوں کو یہ مہارت عطا فرمائی، اور انہی چند ایک لوگوں کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن میں امام اعظم ہے، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی آج کے دور میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں ان ائمہ کو چھوڑ کر صرف قرآن سے سمجھ لینا چاہیے، تو پھر اس کے لیے پھر لازم ہے کہ پھر آپ کے پاس اتنی مہارت ہو کہ آپ قرآن کے تمام علوم سے واقف ہوں، آپ قرآن کے سیاق و سباق سے واقف ہوں، ایک ایک آیت کا پس منظر آپ کو پتہ ہو کہ کون سی آیت کس موقع پر اور کیوں نازل ہوئی ہے، اس آیت کے متعلق جو احادیث ہوں وہ آپ کو معلوم ہو، صحابہ کرام کے جو اقوال افعال ہیں وہ معلوم ہو، تب جا کر پھر آپ کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ آپ اس بارے میں سوچیں۔ اس سے پہلے سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن ہے، یہ کوئی دنیا میں اور کسی کی لکھی گئی کتاب نہیں ہے کہ کل کو غلطی ہو گئی تو نئے ایڈیشن میں اس غلطی کو درست کر دیا جائے۔ یہ قرآن ہے، یہ دین ہے، جس میں ایک غلطی سے پوری کی پوری سوسائٹی خراب ہو سکتی ہے، ایک غلطی سے دین میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے لامحالہ ہمارے لیے پھر ایسے لوگوں پر اعتماد کرنا لازم ہے کہ جو آگے بڑھے ہوں، جنہوں نے اپنے آپ میں جنہیں اللہ نے اتنی مہارت عطا کی ہو، جنہیں اللہ نے اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہو کہ جو آگے بڑھ کر قرآن سے احکام کو نکالنا جانتے ہوں، اصول بنانا جانتے ہوں، اور ان کے مطابق پھر آج کے علماء انہی کے بنائے گئے اصول کے مطابق نئے زمانے میں پیش آنے والے تمام تر واقعات اور تمام تر مسائل کو پھر ہمیں حل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جو مجبور ہو اور سرکشی کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، فإن ربک غفور رحیم، تو بے شک آپ کا جو رب ہے وہ بڑا بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا۔ ومن البقر والغنم حرمنا علیہم،
शुहूमहुमा, और उन गाय और बकरी की चर्बी हमने उन पर हराम कर दी थी, इल्ला मा हमलत ज़ुहूरुहुमा, मगर वो चर्बी के जो उन जानवरों की पीठों पर हो, अविल हवाया, या उनकी आंतों पर हो, औ मख्तलत बिअज़्म, या वो चर्बी जो उनकी हड्डियों में हो। ज़ालिका जज़यनाहुम बिबग़यहिम, ये उनकी सरकशी की सज़ा थी। व इन्ना लसादिक़ून, और बेशक हम ज़रूर सच्चे हैं। फ़इन कद्दबूका, तो बस ए महबूब अगर वो फिर भी आपकी तकज़ीब करे, फ़कुल, आप फरमाइए, रब्बुकुम ज़ू रहमतिन वासिया, कि तुम्हारा रब बहुत वसी रहमत वाला है। वला युरद्दु बासुहु अनिल कौमिल मुजरिमीन, और उसका अज़ाब यानी इस तकज़ीब का, इस झुटलाने का जो अज़ाब है वो रद्द करने वालों से और जुर्म करने वालों से नहीं टाला जा सकता। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों पर जो चीज़ें हराम की थी, रब ताला ने उनका ज़िक्र फरमाया। यहूद दरअसल अपनी जानिब से चीज़ों को हराम करते और अपनी जानिब से चीज़ों को हलाल करते थे, और फिर ये कहते हैं कि ये तौरात में लिखा हुआ है, ये जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह तौरात की आयत नाजिल की थी। और उस वक्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक तौरात की जो आयत थी वो बदली जा चुकी थी, अहकाम जो है वो बदले जा चुके थे। असल जो अहकाम जो यहूद के उलमा को पता थे वो अवाम को नहीं मालूम थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इन चीज़ों के बारे में बताना कि जो तौरात में हराम की गई थी, हुजूर का इन चीज़ों के बारे में बताना ये वाकई हैरान कुन था, क्योंकि सोसाइटी में तो किसी को इन चीज़ों की हुर्मत की खबर नहीं थी कि चर्बी भी हराम थी उन पर, और हर जो है वो नाखून वाला जानवर उन पर हराम था। ये चीज़ें सोसाइटी में नहीं मालूम थी। वो सिर्फ ये कहते थे कि हम तो सब कुछ खाएंगे सिवाय उस चीज़ के, उन चीज़ों के कि जो हज़रत याकूब आला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने आप पर हराम किया था, उसके सिवा बाकी और कोई चीज़ हम पर हराम है ही नहीं, सारी चीज़ें हमारे लिए हलाल है। रब ताला ने यहाँ अल्लाह ताला ने यहाँ पर ज़िक्र फरमाया कि नहीं, बल्कि अल्लाह ने उन पर भी चीज़ों को हराम किया था, और ये चीज़ें लोगों से छुपी हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत की सबसे बड़ी दलील ही यही रही कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको उन चीज़ों की खबर दी कि जिनको वो आज तक छुपाते आए थे और लोगों के सामने ज़िक्र नहीं करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन चीज़ों की खबर देना ये इस बात की दलील थी कि वाकई हुजूर पर वही नाजिल होती है, वाकई अल्लाह ताला ही है कि जिसे इन चीज़ों का पता है, और या फिर ये यहूदी हैं कि जिन्हें इन चीज़ों का पता है लेकिन ये लोगों के सामने ज़िक्र नहीं करते। अब हुजूर आकर ऐसी चीज़ों की खबर दें कि जो अरसा दराज से और सदियों से जिन चीज़ों को उन लोगों ने छुपा रखा हो, हुजूर आकर उन चीज़ों की खबर दें, तो यकीनन ये बड़े ताज्जुब की बात थी। और यही वजह थी कि फिर ये यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मन हुए, इस्लाम के दुश्मन हुए, क्योंकि इस्लाम ने फिर कुरान ने उनकी सारी की सारी वो चीज़ें कि जिनको वो छुपा के रखते थे, कुरान ने उन सारी की सारी चीज़ों को ज़ाहिर कर दिया। वो हर वो चीज़ कि जिसको वो छुपा कर लोगों के सामने इज़्ज़त पाते थे, अपनी हर वो ख़राबी कि जिसे उन्होंने तौरात में से गायब कर दिया था, जो वो आयत जो अल्लाह ने उनकी मज़म्मत में नाजिल की, या वो आयत के जो अल्लाह ताला ने बतौर सज़ा उन पर कुछ अहकाम नाजिल किए, उन सारी आयत को उन्होंने छुपा दिया, ताकि सोसाइटी में जो तौरात पढ़ी जा रही है उसमें न वो आयत होंगी, न इन्हें किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि ये लोगों के सामने ज़िक्र करते हैं कि हम जो हैं वो अल्लाह ताला की बेटियां हैं और हम अल्लाह ताला के मुकर्रब हैं, हम पर तो कभी कोई अज़ाब होगा नहीं। क्यों? इसलिए कि अज़ाब की जितनी आयतें थीं वो तौरात से गायब कर दी गई, वो तौरात से छुपा दी गई। अब कुरान की वजह से उनकी वो सारी बुराइयां ज़ाहिर होने लगी, कुरान की वजह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उनकी वो सारी ख़राबियाँ ज़ाहिर होने लगी। अब जब वो चीज़ें ज़ाहिर होने लगी तो हसद का पैदा होना ये एक फ़ितरी चीज़ है कि यहूदी फिर हसद में मुब्तला हुए, दुश्मनी में मुब्तला हुए, इस्लाम के दुश्मन हुए, रसूलुल्लाह के दुश्मन हुए, हुजूर पर कातलाना हमले हुए, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें हुई, और आज तक वो हसद यूँ ही जारी व सारी है, क्योंकि कुरान से ये आयत ख़त्म नहीं की जा सकी, कुरान से इन आयत को ख़त्म नहीं किया जा सका। और क़यामत तक जो लोग भी कुरान की तिलावत करेंगे वो ये आयत पढ़ेंगे कि जिनमें अल्लाह ने फरमाया कि हमने उनकी सरकशी की सज़ा के तौर पर उन पर ये चीज़ें हराम की थी, जबकि वो इन चीज़ों को छुपाते थे। तो ये जो दुश्मनी है यहूदियों की, ये आज तक नहीं, यानी कभी ऐसा नहीं हो सकता
کہ یہودیوں کے دلوں میں اسلام کی محبت جاگ اٹھے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی بنیادی یہی کہ قرآن رہے گا قیامت تک، اور جب تک قرآن سلامت ہے، قرآن کی یہ آیات پڑھی جاتی رہیں گی، تب تک یہودیوں پر یوں سمجھیے کہ نشتر اور تیر برساتے چلے جائیں گے مسلمان قرآن کی ایک ایک آیت کی تلاوت کر کے۔ تو یہودی کبھی بھی کسی بھی طور مسلمانوں کے لیے ہمدرد نہیں ثابت ہو سکتا، مسلمانوں کے لیے مخلص ثابت نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ سازش کرے گا، وہ ہمیشہ حسد میں مبتلا رہے گا، ہمیشہ اسلام کو اور مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھے گا۔ پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سیقول الذین اشرکوا، کہ اب یہ مشرک کہیں گے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم بھی شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے، کذالک کذب الذین من قبلہم، تو محبوب ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، حتی ذاقوا بأسنا، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ قل، آپ فرمائیے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی علمی دلیل ہے تو اسے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ ان تتبعون الا الظن، تم صرف اور صرف اندازے کی اور ظن کی، گمان کی پیروی کرتے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم صرف اور صرف تکے بازیاں کرتے ہو۔ قل، آپ فرمائیے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہ قوی جو مضبوط جو دلیل ہے وہ تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، بس اگر اللہ چاہتا تو وہ تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا تذکرہ فرمایا کہ مشرکین یہ کہیں گے، اور آج دیکھیں کہ یہ تمام مشرک اور یہ تمام ایتھسٹ وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں شر نہ ہوتا۔ اور یہ چیز ہمارے یہاں بہت زیادہ اس موضوع پر ڈبیٹ کی جاتی ہے کہ دنیا میں شر کیوں ہے۔ اگر اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، رب خالق ہے، وہ 70 ماہوں سے زیادہ مسلمان کہتے ہیں کہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو پھر دنیا میں شر کیوں ہے؟ پھر خیر ہی خیر ہونا چاہیے تھا۔ اور اس موضوع پر جو ہے وہ اسپیشلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے غزہ کے مسلمانوں کو، فلسطین میں ہونے والے واقعات کو اس موضوع پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ پھر غزہ میں یا فلسطین میں جو کچھ کیا جا رہا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح، رب تعالیٰ نے انہیں اس طرح مرنے دیا کہ ان کی پوری نسلیں تباہ ہو گئیں، ان کے سارے جو ہے وہ گھر ملیا مٹ ہو گئے، بے گھر ہو گئے۔ یہ کیسا خدا ہے کہ جو اپنی بنائی گئی زمین میں فساد چاہتا ہے اور فساد ہو رہا ہے؟ کیونکہ اگر وہ ہے تو پھر وہ یہ کبھی نہ ہونے دیتا۔ تو اس کے بہت سے جواب دیے گئے، بعض لوگوں نے اس کا جواب جو ہے وہ اس انداز میں دیا کہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، اس میں ہم نے اچھائی اور برائی ہر پروسیس سے گزرنا ہے، اور جب ہر پروسیس سے ہم بڑے صبر کے ساتھ گزر جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کے بعد پھر صلہ عطا فرماتا ہے۔ جو کوئی اچھے اور برے پروسیس سے اپنے آپ کو بچانا چاہے اور وہ سمجھے کہ بس اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی اچھا ہوتا رہے، تو پھر اسے آگے چل کر نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ اس کی مثال کیوں سمجھیے نا کہ بندہ ساری زندگی صحت مند رہے، ساری زندگی طاقتور رہے تو اسے صحت کی قدر نہیں ہوتی، ساری زندگی مالدار رہے تو اسے مال و دولت کی قدر نہیں ہے۔ جب اپ اینڈ ڈاؤن سے گزرے گا، جب اچھے اور برے وقت سے گزرے گا تو اسے پھر اچھے وقت کا احساس ہوگا، اچھے وقت کی قدر ہوگی۔ ہم نے ایک وقت مسلمانوں نے اجتماعی طور پر ایک وقت مسلمانوں نے وہ بھی دیکھا کہ جس وقت میں پوری کی پوری دنیا میں مسلمانوں کا سکہ تھا، پوری کی پوری دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جس میں مسلمان بالکل اب تھے، مسلمان جو ہے پوری دنیا میں حکومت کرنے والے تھے۔ پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب مسلمان پوری کی پوری دنیا میں ہلاکو خان اور چنگیز خان کے دور میں مسلمانوں پر آفت پڑی، اور بغداد کے جو اسلام کا مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، جو خلافت کا مرکز تھا، وہ بغداد پورا کا پورا تہس نہس کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا مرکزی حکمران یعنی خلیفہ جو عباسی خلیفہ تھا، اسے ہلاکو خان نے قالین کے اندر لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا کر اسے وہاں قتل کروایا، اور یوں اسلام کا مرکز، اسلام کی مرکزیت اور مسلمانوں کا دارالخلافہ یہ سب ختم ہو گیا۔ اسلام نے، مسلمانوں نے اجتماعی طور پر وہ وقت بھی دیکھا۔ پھر مسلمانوں نے اس وقت سے گزر کر اور اس وقت سے سبق حاصل کر کے پھر مسلمانوں نے پھر جب اپنے اعمال میں سدھار پیدا کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں دوبارہ اپ کیا،
پھر سلطنت عثمانیہ کی صورت میں، پھر جو ہے وہ غوری خاندان کی صورت میں بر صغیر میں، پھر بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کی صورت میں، پھر ایران کی بادشاہتوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر سے عروج اور پھر سے ترقی بخشی۔ پھر مسلمانوں نے دنیا پر 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ پھر اس کے بعد جب مسلمان پھر سے آسانی کا شکار ہونے لگے اور اپنے آپ کو بس یہ سمجھنے لگے کہ ہمارا کام صرف دنیا پر حکومت ہی کرنا رہ گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سے مسلمان کو زیر فرمایا۔ تو یہ تو فطرت کا اصول ہے کہ فطرت جو ہے وہ ہمیشہ کسی بھی شخص پر ایک جیسے حالات کو نہیں رکھتی۔ اگر فطرت ہمیشہ ایک دوسرے پر ایک جیسی حالت ہر ایک شخص پر رکھے تو پھر بندے کو کبھی بھی زائل ہونے والی چیز کی قدر نہ ہو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے۔ تو یہاں غزہ میں جو کچھ بھی ہو اور غزہ میں جو کچھ کیا جا رہا یا مسلمانوں پر جو ظلم و ستم دنیا کے دیگر خطوں میں کیے جا رہے ہیں، یہ مسلمانوں پر ایک عذاب و وبال کی صورت بھی ہے اور مسلمانوں پر ایک آزمائش کی صورت بھی ہے۔ یہ چیلنجنگ ہے ان لوگوں کے لیے بھی اور ان کے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی۔ ان لوگوں کے لیے چیلنجنگ اس طور پر کہ وہ کتنا ثابت قدم رہتے ہیں، ان کے لیے انعام و اکرام اسی حوالے سے ہے۔ اچھا، یہاں پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک ایسا خدا ہے کہ جو انعام اور اکرام کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جانیں لے رہا ہے، کہ جو بچے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے، دودھ پیتے بچے، وہ ملبے تلے دب کے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ایک ایسا خدا ہے کہ جو چھوٹے بچوں کے قتل پر راضی ہے۔ تو اس کا جواب یہی تو ہے کہ چھوٹے بچوں کا قتل ہونا یہی تو امت کے لیے غیرت کا بڑا سبب ہے کہ بڑے افراد کے قتل پر، بڑے افراد کی شہادتوں پر عام طور پر ضمیر نہیں جاگتے، عام طور پر لوگ اتنا محسوس نہیں کرتے کہ جتنا چھوٹے چھوٹے بچوں کے قتل پر ضمیر جاگتے بھی ہیں اور غیرت محسوس بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تو غیرت جگانے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم پر جب آفت آ جائے، ہم پر مصیبت آ جائے تو ہم اسے کسی بھی طور اس آفت اور مصیبت کو درست قرار نہیں دے سکتے، بلکہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سوچیں گے، ہم اس کے سد باب کی کوشش کریں گے۔ اور یہی تو وہ چیز ہے کہ جو اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ اب اگر ہم یہاں بیٹھ کر صرف اور صرف ان چیزوں کو باتوں میں اڑا دیں، یہ چیزیں صرف ہمارے لیے باتوں کی حد تک رہ جائیں، تو یقینی طور پر پھر ہم نے گویا کہ فلسطین میں، غزہ میں یا اپنے ملک میں ہونے والا جو ظلم و ستم ہے، ہم شاید اس سے کچھ نہیں سیکھ پا رہے۔ لیکن جب ہم ان چیزوں کے خلاف اٹھیں، حرکت میں آئیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالنے کی کوشش کریں، تو جا کے فطرت کا وہ مقصد پورا ہوگا کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فطرت بنائی ہے، کہ رب تعالیٰ نے جو ہے وہ عروج اور زوال کی مختلف حالتیں رکھی ہیں، کہ بندہ کبھی عروج کی کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی بندہ زوال کی کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی بندے پر جو ہے وہ مشکل وقت آتا ہے، کبھی بندے پر بیماری کے ایام آتے ہیں، کبھی بندے پر جو ہے وہ صحت کے ایام آتے ہیں۔ اور ان سارے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو بھی دکھانا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آس پاس کے لوگوں کو بھی دکھانا ہوتا ہے۔ بندے کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ تم اپنی صحت پر کبھی ناز مت کرنا، کبھی اپنی صحت پہ ناز مت کرنا، کہ ہم اگر چاہیں تو تم پر بیماری مسلط کر سکتے ہیں۔ اور بندے پر پھر صحت کے بعد، بیماری کے بعد صحت عطا فرما کر بیماری کے بعد صحت عطا فرما کر پھر اللہ تعالیٰ یہ سکھاتا ہے کہ اپنی بیماری سے کبھی مایوس نہ ہونا، ہم جب چاہیں تمہیں صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آس پاس کے لوگوں کو یہ دکھاتا ہے اور آس پاس کے لوگوں کی تصویر اس بندے کو دکھاتا ہے کہ بندے کو ان ایام میں اور ان چیزوں میں اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کون اس کی حمایت میں کھڑا ہوا اور کون اس کے مخالف کھڑا ہوا۔ آج اہل فلسطین کو اچھے سے معلوم ہے کہ پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کے خلاف آج بھی کھڑے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کے خلاف جا کر لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں، وہ اچھے سے دیکھ رہے ہیں۔ اور کل بروز قیامت یہ سارے اعمال، یہ ساری چیزیں کل بروز قیامت ہمارے حق میں یا پھر ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ تو یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی کہ یہ کافروں کا طریقہ تھا کہ کافر پوچھا کرتے تھے اور بولا کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ چاہتا تو ہم کبھی بھی حرام چیزوں کو حلال اور حلال کو حرام نہ کہتے، اللہ نے چاہا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیسے ہوا کہ اللہ نے نہیں چاہا؟ اگر تمہارے پاس اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہے فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو تم ہمارے پاس اس دلیل کو لے کر آؤ۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو صرف گمان کی باتیں کر رہے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم صرف اور صرف تکے بازیاں کر رہے ہو۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، محبوب آپ فرمائیے کہ ساری کی ساری پختہ دلیل اور قوی دلیل تو اللہ ہی کے پاس ہے۔
فلو شاء لہداکم اجمعین، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً وہ پھر تمہیں ہدایت دے دیتا۔ قل، آپ فرمائیے، ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا تو پھر گواہ لے کر آؤ جو گواہی دیں کہ واقعی ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اور یہ جھوٹی گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ ان کے ساتھ گواہ مت بنیے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی پیروی مت کرنا کہ جن لوگوں نے، ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور ان لوگوں کی بھی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہم بربہم یعدلون، اور وہ دوسروں کو، اور ان لوگوں کی بھی خواہشات کی پیروی نہ کرنا کہ جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ خالق کی کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان و عقیدے کے تحفظ کی توفیق مرحمت فرمائے۔